اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ بوڑھے انسان کو جوان بیوی قبر تک پہنچانے کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتی ہے، اس لیے بڑھاپے میں جوان عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ عمدہ چیز کا حاصل کرنا اتنی بڑی بات نہیں، بلکہ عمدہ چیز کو عمدہ طریقے سے استعمال کرنا بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ کی راہ میں دی ہوئی دولت کا معاوضہ اس دنیا میں ضرور ملتا ہے، مگر وہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ خدا کی راہ میں دیتی ہوئے یہ نہ سوچ کہ لینے والا کیا کرے گا، تجھے تیری نیت کا پھل ضرور ملے گا۔ دینے والے کی کیا خوبی، لینے والے کا کمال دیکھ جو پیسہ اکٹھا کر کے کچھ چیز بنا کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی راہ میں صرف وہ بندہ دل کھول کر دیتا ہے جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کا وہ دوست جسے شان کن کی خبروں کے اظہار کے لیے منتخب کرتا ہے قطب کہلاتا ہے۔ کسی شخص کا مارا ہوا حق اسی دنیا میں معاف کروا لو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ والوں سے کرامت مت تلاش کر، بلکہ ان کے وجود ہی کو کرامت سمجھ۔ وہ عالم حقیقت سے دور ہے جو اہل دنیا سے عزت کا طالب ہوا۔ اصل عزت تو خدا دیتا ہے، پھر اہل دنیا سے عزت کی طلب کیسی؟ بے عمل مبلغ اس پارس پتھر کی طرح ہے جو دوسروں کو تو سونا بنا دیتا ہے مگر خود پتھر رہتا ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا بیوقوف اپنی حماقت کو عمدہ الفاظ کا جامعہ پہنا کر کسی کو قائل کرے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو جائے گی۔ اکثر دوست مطلب پرست ہوتے ہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ دانش مندی سے تعلقات رکھ تاکہ تم نقصان سے محفوظ رہو۔ اللہ کے بندوں کا بڑھاپا باعزت ہوتا ہے، جبکہ دنیا داروں کا بڑھاپا ذلت ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اپنی زندگی کا سفر اکیلے ہی طے کرنے پڑتا ہے، اس لیے کسی سے ہمراہ کی امید نہ رکھ۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنا کہ اس کی بات حقیقت ظاہر کر دیتی ہے۔ بگڑا ہوا عالم دین سب سے زیادہ شرارتیں کرتا ہے۔ وہ نوجوان جسے جوانی میں کمائے بغیر دولت کی فراوانی میسر آ جائے تو وہ اس کی تباہی کا باعث بنے گی۔ اس شخص سے ہمیشہ بچنا چاہیے جو اپنی برائیاں لوگوں میں بیان کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ جب جیب خیرات کر کے خالی ہو جاتی ہے تو دل خوشی اور مسرت سے بھر جاتا ہے۔ ہم خود خوشی کا احساس کرنے کے بجائے دوسروں کو اس بات کا یقین دلانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ جس کو اللہ کا نام میٹھا لگا اس کا دل مسرور ہے اور خوشیوں سے بھرپور ہے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی بھی شخص تب تک حیات جاودانی کا راز نہیں پا سکتا جب تک وہ ادب اور اخلاق نہیں سیکھتا۔ جھوٹ بولنے کا اثر گہرے زخم کا سا ہے جس کے بھر جانے سے بعد بھی نشان باقی رہتا ہے۔ وہ دانش مند جو جاہلوں میں پھنس جائے اس کو اپنی عزت کی توقع رکھنی نہیں چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی جاہل اپنی زبانی سے کسی دانش مند پر غالب آ جائے تو پھر کوئی تعجب نہیں۔ اکثر پتھر گوہر کو توڑ ڈالتا ہے۔ ہر شخص فطرتاً تاخیر کا طالب ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے شر کو خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں امتیاز کر سکیں۔ انسانوں کی سب سے بڑی دشمن ان کی اپنی جہالت ہے، کیونکہ جاہل انسان بھپرے ہوئے جانور کی طرح سب کچھ اجاڑنے لگتا ہے۔
अगर किसी घर में अगर एक के गले में जहालत की घंटी बंदी हो तो वो घंटी नहीं, तो इस घंटी की आवाज सभी के लिए है। बांटने से खुशी इस तरह बढ़ती है जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज फसल बनता है। इसको खुशी हो जिसकी आंख शहवात देखती है, उसका दिल इन शहवात की तरफ माइल नहीं होता। सबसे अफजल चीज जिसको चाहिए कि लोग लाजिम पकड़ें ख्वाहिशात की निगरानी और हिसाबगिरी है, और सब कामों पर पूरा इल्म लाकर इनको सरअंजाम देना है। सही मायनों में आजाद वही बंदा है जो ख्वाहिशों का गुलाम नहीं है। 11 बार ये वजीफा पढ़कर जिस औरत को आवाज दोगी वही औरत तुम पर आशिक हो जाएगी। लोगों के दिलों में खुशी का कवल खिलाना हजारों जियादतों से अफजल है। तुम्हारी खुशी दरअसल तुम्हारा गम है जिसे बेनकाब कर दिया गया है। दिल दिमाग को खुशी की आमाजगाह बनाओ, इस तरह हजारों नुकसानात से बचोगी और लंबी उम्र पाओगी। ऐ इंसान, वक्त की कदर कर और उम्र को गनीमत जानकर ख्वाब गफलत से बेदार हो और होशियारी से मैदान अमल में कूद। अमल कर और बेअमल ना बन ताकि वक्त हाथ से ना निकल जाए। हर आदमी का कोई मजहब जरूर होता है, लेकिन हर आदमी सही रास्ते पर फिर भी नहीं चल रहा। कुदरत के कावानीन अटल हैं। नेकी का बदला नेकी और बुराई का बदला बुराई मिलता है। जो गुनाह का मुर्तकिब हुआ उसे इंसान समझो, जो गुनाह करके इतराए उसे शैतान समझो। नफ्स राह से वापस आ जाना गुमराही से बेहतर है। इन लोगों की तरह ना हो जाओ जो बोलते तो समंदर की तरह, मगर इनकी सोच गंदे पानी की तरह है। अच्छे रहनुमा को पहचानने के लिए ये देखिए कि उसके चाहने वालों में से किसी सूरत दूसरे अच्छे अमाल पैदा हुए हैं या नहीं। नजर उस वक्त तक पाक नहीं हो सकती जब तक नजर उठाई ना जाए। अगर तुझे दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं, फिर तो इस काबिल नहीं कि तुझे इंसान कहा जाए। इंसान को इंसान की हैसियत में कबूल करो और दुनिया के साथ इसके रिश्ते को भी इंसानी रिश्ते की हैसियत से कबूल करो। मुल्क की रौनक दानाओं से है और दीन का कमाल परहेजगारों से। बादशाह दानाओं की नसीहत की इससे ज्यादा मोहताज हैं जिस कदर दाना बादशाहों के तकर्रुब के। जो शख्स अमले सोहले की लोगों को हिदायत करे और खुद इस पर अमल ना करे, इसकी मिसाल उस अंधे की तरह है जिसके हाथ में चराग हो। इससे दूसरों को तो रोशनी दे और खुद कुछ ना देख सके।